بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد قال رسول اللہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ناظرین، ابراہیم نوری کا تحفہ سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام غدیر مظہر خورشید امامت و ولایت کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مہمان ذی وقار حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی صاحب۔ آغا صاحب کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا میں مزید مخل ہوئے بغیر آپ اور حجت الاسلام سید احمد رضوی کے مابین مزید مخل ہوئے بغیر پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلا سوال حدیث غدیر کی سند کے بارے میں ہے آغا صاحب، کہ حدیث غدیر کی سند کے حوالے سے اکثر مومنین نہیں جانتے ہیں۔ حدیث غدیر کے بارے میں تو تھوڑی بہت آشنائی سب کو ہے اجمالی طور پر، لیکن جو ہے خود سند حدیث کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، مومنین کم جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بیان کیجیے گا کہ حدیث غدیر کی سند جو ہے وہ کس کیٹیگری میں شامل ہیں، وہ حدیث حسن میں ہے، احسن میں ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو مومنین مستفید ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بہترین سوال۔ واقعاً اگر دیکھا جائے تو یہ شبہہ اور اعتراض معمولاً کیا کرتے ہیں دشمنان کہ یہ حدیث دوسرے احادیث کی طرح اس کی کوئی خاص سند نہیں، معتبر کتب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، خصوصاً صحاح ستہ میں اہل سنت کے ہاں بہت معتبر، اور ان کے ہاں قرآن کے بعد وہ کتابیں جو معتبر سمجھی جاتی ہیں ان میں سے صحاح ستہ اور سب سے زیادہ صحیح ہے بخاری کو جانا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ حدیث غدیر کے حوالے سے تو علامہ امینی نے کتاب غدیر میں تقریباً 110 صحابہ، تقریباً 84 تابعین اور 360 راوی سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت کے بہت معتبر ترین کتب میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں صحیح مسلم، کوئی کہیں کہ صحاح ستہ میں اس کی روایت کا تذکرہ نہیں، یہ ان کے لا علمی کی وجہ سے ہے، وگرنہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، تذکرۃ الخواص میں یہ حدیث موجود ہے، معجم کبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ 110 راوی، وہ بھی 110 صحابی پیغمبر اکرم۔ صحابہ کے بارے میں خود اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی جس کی تبعیت اور پیروکاری کریں تم ہدایت پاؤ گے۔ تو یہاں پر 110 صحابی وہ لوگ نہ کسی بھی موضوع پر اس طرح سے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں جس طرح حدیث غدیر پر ان کا اجتماع، جس طرح سے ہمیں کہا بھی گیا تھا کہ
110 صحابی خود قلم کاغذ لے کر پیغمبر اکرم کے سامنے یہ حدیث لکھ رہے تھے۔ الحمدللہ معتبر تاریخ اور معتبر تاریخی کتب میں، تفسیری کتب میں، روایی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ مختلف احادیث نقل کرتے ہوئے ان کے جملات، الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ ایک منفرد حدیث ہے، ایک منفرد حدیث۔ اس حدیث کا جملہ ہو بہو 110 نے ایک ہی طریقے سے نقل کیا ہے۔ سب نے یہی کہا ہے کہ پیغمبر نے سب سے پہلے اقرار لیا مسلمانوں سے، اقرار لینے کے بعد سب سے شہادت بھی اور گواہی بھی یہاں پہ لیا ہے کہ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، تم سے میں زیادہ تمہارے نفسوں پر، تمہارے اوپر صاحب اختیار میں نہیں ہوں۔ تو سب نے یہی اقرار کر دیا کہ آپ صاحب اختیار ہو، اور اللہ و رسولہ اعلم کا بھی نعرہ لگایا۔ تو یہ حدیث ایک متواتر احادیث میں سے ہیں۔ متواتر حدیث ہمارے پاس گنے چنے احادیث ہیں جو متواتر ہیں، ان میں سے ایک حدیث غدیر ہے۔ پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے مقام پر اعلان کر دیا، اور اہل سنت کے بہت بڑے معتبر کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت ہی عمدہ طریقے سے جواب دیا۔ سیر حاصل گفتگو کی ہم آپ کا از تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں آغا صاحب۔ دوسرا سوال جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ دوسرا سوال خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی حقانیت یا خلافت کی حقانیت کے بارے میں ہے کہ مختلف علماء کرام نے، محققین نے، اسلامی اسکالرز نے امیر المومنین کی ولایت کو، حقانیت کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتے، آیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کبھی اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اپنی حقانیت پر حدیث غدیر سے استدلال کیا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تاکہ مومنین جو ہے استفادہ کر سکیں۔ ہے کہ معاشرے میں ضرورت جس چیز کی پائی جاتی ہے وہ آگاہی ہے۔ ہم جشن مناتے ہیں، عید کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں عادت ہو گئی ہے مجلسوں میں جانا، محفلوں میں جانا، خوشی منانا، لیکن اس کے عمق تک جانا، تفکر و تدبر کرنا، معرفت حاصل کرنا، ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ در حقیقت اس طرح کی مناسبتوں کو منانے کا اصل مقصد معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو بہت اہم سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین نے بھی کہیں پر اپنے خلافت پر اس حدیث سے استفادہ کیا ہے، بے عنوان سند اس کو ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ علماء کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، دوسرے دانشوروں کی طرف سے تو ولایت پر، غدیر پر، حدیث غدیر سے فائدہ لیا ہے، استناد کیا ہے، لیکن دشمنوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو امیر المومنین نے خود اس سے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت زہرا کو سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سامنے یہ اعلان کرتے کہ پیغمبر اکرم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور سب نے سن بھی چکا ہے۔ لیکن تاریخ کی طرف اگر ہم تفکر و تدبر کے ساتھ نگاہ کریں، دیکھیں، تعصب کا اینک اگر ہم اتار کے اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حدیث غدیر مختلف جگہوں پر، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر امیر المومنین نے خود لوگوں کو جمع کر کے حدیث غدیر کو دوبارہ یاد دلایا۔ امیر المومنین نے احتجاج کیا ہے کہ اے لوگو، اے صحابہ، اے تابعین، جو صحابہ کے بعد میں آتے ہیں، تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اکثر جگہوں پر امیر المومنین نے احتجاج کیا ہے، استناد کیا ہے، تم حدیث غدیر بھول چکے ہو۔ واقع غدیر جو ملأ عام میں بہت بڑا اجتماع، وہ بھی مختلف جگہوں سے جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ بھول گئے، احتجاج کیا۔ اس کے لیے اہل سنت کے 2-4 کتابوں کا میں نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلے مسند احمد ابن حنبل، جو سلفیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام
جس کے آج پیروکار بھی بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جن کا نظریہ سب سے سخت رکھنے والے سلفی حضرات کا یہ امام ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370 پر یہ حدیث واقع ہے۔ اس حوالے سے حدیث تو تمام کتابوں میں واقع ہے، لیکن اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ رحبہ نامی مقام پر کوفہ میں امیر المومنین نے لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد امیر المومنین نے اپنی خلافت و امامت کے شواہد اور گواہ کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا۔ لوگوں سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو اس اجتماع میں تقریباً 30 سے زائد لوگ کھڑے ہو گئے، سب نے کہا ہمیں یاد ہے۔ تو امیر المومنین نے وہاں پر استناد کیا۔ دوسری کتاب جس میں امیر المومنین کے استناد اور احتجاج کا تذکرہ ہے، المستدرک علی الصحیحین، اس نام سے ہی مشخص ہے، واضح ہے۔ یعنی یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو وہ احادیث صحیحین کے شرائط پر اترتی تھی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ حدیث صحیحین میں نقل نہیں ہوئی ہے۔ ان تمام احادیث کو آغا حاکم نیشابوری اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا عالم، انہوں نے مستدرک علی الصحیحین میں ان احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ وہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ 419 میں مستدرک علی الصحیحین کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 پر نقل کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں جب طلحہ و زبیر سب جانتے ہیں، صحابی ہیں، امیر المومنین کے سامنے جب جنگ کرنے کے لیے آئے تو امیر المومنین نے طلحہ کو بلا کر حدیث غدیر کو یاد دلایا۔ طلحہ، تم حدیث غدیر بھول گئے ہو، میری ولایت کا تم انکار کر رہے ہو، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ یہ نقل نہیں فرمایا تھا؟ اس نے اقرار کر دیا، چونکہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ معلوم ہونے کے بعد جگہ سے اٹھ کے چلا گیا۔ امیر المومنین نے کہا یہ حقیقت کو جانتا ہے لیکن چھپاتا ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی۔ آخری اور تیسری کتاب اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ 312 پہ بعض ہم یہ حدیث امیر المومنین کے احتجاج کے طور پر موجود ہے۔ خلافت عثمان کے دور میں امیر المومنین نے سب کو دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد لوگوں نے شورا کے بعد خلافت عثمان، لوگوں نے بیعت کر کے عثمان کو جب خلیفہ بنایا، یا انہوں نے بہانہ یہ کیا تھا کہ خلیفہ ثانی نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد اس عثمان خلیفہ ہو جائے۔ مسلمانوں کا یہ انصاف ہے، یہ کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت غیر معتبر، لیکن پیغمبر کے خلافت کے جگہ پر آنے والے شخص کی وصیت معتبر۔ آپ خود ہمارے ناظرین انصاف کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کی وصیت غیر معتبر، لیکن پیغمبر کے نام پر یا پیغمبر کے جگہ پر بیٹھنے والے کی وصیت معتبر۔ جب وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، امیر المومنین نے باقاعدہ وہاں پہ احتجاج کر دیا، تم لوگ حدیث غدیر بھول گئے۔ غدیر میں پیغمبر نے اس طرح سے اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں کہ امیر المومنین نے کہیں پر بھی اس حدیث سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ مختلف مقامات پر امیر المومنین نے احتجاج کیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کا بھی بہت عمدہ طریقے سے سیر حاصل اس موضوع پر گفتگو کی۔ ہم آپ کا تہہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا سے دعا ہے کہ آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ہم اپنے آخری اور تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں آغا صاحب۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ غدیر کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں غدیر کے دن جو ہے مختلف اعمال ہیں، غدیر کے اعمال ہیں، اور اس ذیل میں بہت ساری روایتیں ہیں فضیلت کے ذیل میں۔ تو غدیر کی کیا اہمیت ہے، خود روز غدیر کی کیا اہمیت ہے، اور اس دن انفاق کرنے کی کیا فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے روایت معصومین میں؟ اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس موضوع پر تو مومنین بھی مستفید ہوں گے اور زیادہ آگاہی حاصل ہوگی مومنین کو۔ غدیر جس طرح قرآن کریم نے فرمایا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر کے اوپر ایک جملہ کسی عالم کا، دانشور کا یا کسی دشمن کا، کوئی محبت رکھنے والے کا، محب علی کا کوئی اور جملہ نہ ہو، صرف خداوند عالم نے یہ جو سرٹیفکیٹ غدیر کے لیے دیا ہے، یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے غدیر کے لیے۔ عید غدیر کے لیے روز اکمال دین کہا، یعنی جس دن دین کامل ہو گیا، پیغمبر کی بعثت دین کی کمال کے لیے کافی تھا، لیکن نہیں، دوسرے انبیاء جتنے آئے ہیں 1,24,000 نہیں، جس دن ولایت علی کا اعلان ہو گیا، غدیر کا اعلان ہو گیا، روز اکمال دین قرار پایا۔ اتمام نعمت، خداوند عالم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان، لطف و محبت کی ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، جس کے بارے میں خود خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر نعمت الہی کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ان تمام نعمتوں کا تمام ہونا، سب کا جمع ہو جانا، یعنی آج سے میری نعمتیں ختم ہو گئی، یعنی میں نے اتنی نعمتیں تم کو عطا کی ہے، آج بس اس کے بعد ختم، یعنی روز اتمام نعمت۔ عجیب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری عید ہیں، عید قربان ہے، عید فطر ہے، لیکن خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن کو خداوند عالم نے عید اللہ الاکبر قرار دیا، یعنی بہت بڑی عید۔ اور ایک جگہ پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی خدا کے دنوں کو یاد کرو۔ تو یہاں پر تو خدا کا صرف دن نہیں، بلکہ یہاں پر عید اللہ الاکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ اور ان میں سے ایک غدیر کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ رضیتو کہا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں خوش ہوا ہوں، جس دن خدا خود خوش ہو جائے، یہی غدیر کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ غدیر کے بارے میں مختلف خصوصیات اور فضائل مختلف احادیث میں نقل ہوئی ہیں کہ عہد معہود کہا، میثاق ماخوذ کہا ہے۔ اور غدیر، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ غدیر مظہر اختلاف ہے، غدیر کی وجہ سے لوگ مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، لیکن نہیں، پیغمبر اکرم نے عملی دکھایا تھا کہ غدیر مظہر وحدت ہے، سب کو ایک ہی چیز کے، یعنی ایک پرچم کے تلے مسلمانوں کو جمع کر دیا تھا، مظہر وحدت ہے۔ اس دن مختلف اعمال کا تذکرہ ہوا ہے، زیارت غدیریہ، زیارت، مختلف اعمال، مستحب کام، بہت سارے اعمال عبادتیں یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک سنت جو ہم بھول چکے ہیں، پیغمبر اکرم نے خود کر کے دکھایا تھا۔ غدیر کے دن سب سے پہلے خود نے اطعام کیا، امیر المومنین سے فرمایا کہ اس دن آپ نے مومنین کو کھلانا ہے۔ ہم 22 رجب کو معمولاً کنڈے دیتے ہیں، مومنین، امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے نام پہ ہم کنڈے دیتے ہیں، مسلمان مومنین بڑے مزے سے، شوق سے ہم کھاتے ہیں۔ لیکن جس دن خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج آپ لوگوں نے کھلانا ہے، انفاق کرنا ہے، دینا ہے، فقراء کو یاد ضرور کرنا ہے، اس دن ہم اس سنت سے تھوڑا غافل ہے۔ در حقیقت اگر ہم مختلف ایام میں انفاق کرتے ہیں تو ان کے لیے خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ کوئی حسنہ انجام دے، خدا 10 برابر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر عجیب نکتہ یہ ہے کہ جس دن یعنی غدیر ولایت کا اعلان ہوا تھا، وہاں پہ جو انفاق کرتے ہیں، جو نفقہ ہم دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں مولا امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ وَالدِّرْهَمُ فِيهِ بِأَلْفِ دِرْهَمْ، اگر کوئی غدیر کے دن 1 درہم اگر دے تو گویا اس نے 1,00,000 درہم دیا۔ یہاں پر 1 کے مقابلے میں 10 نہیں، بلکہ 1 کے مقابلے میں 1,00,000 ہے۔ اس سے بھی بڑا
اور اہم نقطہ یہ ہے کہ غدیر کے دن جس نے اطعام کیا ایک مومن کو کھانا دیا، مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، معتقد بے ولایت ہونا چاہیے، ایک مومن کو اگر کھانا کھلائے تو مولا امام رضا امام رؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا کان کمن اطعم جمیع الانبیاء والصدیقین، گویا تمام نبیوں اور صدیقین کو آپ نے کھانا کھلایا۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مسلمانان عالم خصوصاً اہل بیت کے پیروکار تشیع علی علیہ السلام کے موالی اور محب اس دن کو اس طرح سے منائیں گے جس طرح پیغمبر اکرم نے خود غدیر میں اور غدیر کے بعد آ کے مدینے میں جس طرح سے منایا تھا۔ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم بہت بہت شکریہ آغا صاحب، ہم آپ کا ازتہ دل ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہماری دعوت پر، اور اپنی اوقات میں سے مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کا حصہ بنے، اور سوالات کا جو ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے جواب دیا، مومنین کو مستفید کیا۔ لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر آپ کا ازتہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعالی آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اس پروگرام کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،